السلام علیکم اسٹوڈینٹس آف کلاس 4th، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے اللہ کے کرم سے انشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں رمضان المبارک کا آغاز ہو گیا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس ماہ مبارک کی برکتوں اور رحمتوں کے لیے دعاؤں کے ساتھ آج ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ آپ سب کتابیں کھولیں، پیج نمبر 2۔ بچوں، حفظ قرآن میں آج ہم تیسری سورت پڑھیں گے اور یہ ہے سورۃ الماعون۔ پریویس 2 لیسن میں ہم نے سورۃ الکوثر اور سورۃ العصر پڑھی تھی۔ مجھے امید ہے آپ نے اس کا ترجمہ کاپی میں لکھا ہوگا اور صورتیں بھی یاد کر رہے ہوں گے۔ آج ہم یہ تیسری سورت پڑھیں گے اور حفظ قرآن سے یہ 3 صورتیں ہیں جو ہمارے فرسٹ ٹرم میں شامل ہیں، اور ہم نے اس کو مسلسل پڑھنے کی وجہ سے آپ کو میں نے اس لیے پڑھائی ہیں کہ اب آپ نے ویکلی ایک سورت جو ہے وہ ریپیٹ کرتے رہنی ہے، ڈیلی یاد کریں، ہر روز ایک ہفتے میں ایک سورت ہر روز پڑھیں، اس کو جب پکی ہو جائے گی تو پھر دوسری سورت اور پھر تیسری، تو آپ نے مسلسل ان صورتوں کو دہرانا ہے، پڑھنا ہے، تاکہ اچھے طریقے سے آپ کو یہ صورتیں یاد ہو جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ترجمے کروا رہی ہوں وہ بھی آپ نے کاپی میں لکھنے بھی ہیں اور ساتھ ہی یاد بھی کرنے ہیں۔ تو آئیے آج ہم سورۃ الماعون پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کا ترجمہ سورت کا میں آپ کو ساتھ ساتھ کرواتی ہوں۔ بیسیکلی اس سورت میں ہمیں جو چیز جب ترجمہ آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں بیان فرمایا ہے جو اخلاقیات سے بالکل عاری ہوتے ہیں، یعنی ان کے اندر نیکی کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، جو عام چھوٹے چھوٹے سے معاملات ہماری زندگی کے ہوتے ہیں، معاشرے میں رہتے ہوئے مختلف لوگوں کے ساتھ ہم رہتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نیکی کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، یا چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہے ان کو محسوس نہیں کرتے، اور اپنی نماز سے بھی جو ہے وہ غافل رہتے ہیں۔ اس کا ترجمہ پڑھیں گے، آپ کو ساتھ ساتھ یہ آیت جو ہے وہ آیتیں سمجھ آ جائیں گی۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے، یعنی ایسا شخص جو آخرت کے دن کو نہیں مانتا کہ قیامت کا دن ہوگا، جزا اور سزا ہوگی، اعمال کا حساب ہوگا، اور جو لوگ نیک عمل کریں گے ان کو جنت میں ڈالا جائے گا، اور جو برے اعمال کریں گے وہ دوزخ میں جائیں گے، اسے روز جزا کہتے ہیں۔ تو ایسے لوگ، ایسے دنیا میں اشخاص بھی ہیں جو اس آخرت کے دن کو جھٹلاتے ہیں، مانتے نہیں ہیں۔ فذلک الذی یدع الیتیم، یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ مطلب اگر معصوم بچے جو یتیم ہوں، جن کے والدین دنیا میں نہ ہوں اور بیچارے مشکل میں ہوں، اور یہ ایسے بچے جو ہیں اگر ان کے پاس آ جائیں اپنی کوئی ضرورت لے کر، اپنی کوئی ان کی محتاج ہوتے ہیں، وہ دوسروں کے سامنے ضرورت مند ہوتے ہیں، یا اور کچھ نہیں، روپیہ پیسے کے لحاظ سے اگر کوئی ایشو نہیں بھی ہوتا، تو جن بچوں کے والدین نہیں ہوتے یقیناً وہ بہت معصوم ہوتے ہیں اور ایک محبت سے محروم ہوتے ہیں، لیکن ایسے لوگ جو ہیں وہ ان یتیموں پر کے سر پر ہاتھ نہیں رکھتے، محبت سے نہیں پیش آتے، بلکہ انہیں دھکے دیتے ہیں، ٹھکراتے ہیں، ان کے ساتھ محبت کا اظہار نہیں کرتے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور یہ لوگ وہ ہیں جو مسکین کو، محتاج کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، یعنی کہ نہ خود کھلاتے ہیں اور نہ ہی محتاجوں کو، دوسرے لوگوں کو بھی انکریج کرتے ہیں کہ وہ ضرورت مندوں کی، محتاجوں کی مدد کریں، انہیں کھانا کھلائیں، جو بھوکے ہیں انہیں کھانا کھلائیں۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں جو نہ خود یہ کام کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، نہ دوسروں کو کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ فویل للمصلین، اور تو خرابی ہے نمازیوں کے لیے۔ کون سے نمازی؟ وہ لوگ جو
ایسے نمازی جو ہم عن صلاتہم ساہون، الذین جو ہم عن صلاتہم ساہون جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے، ایسے نمازی جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، یعنی کہ نماز یا تو پڑھتے نہیں ہیں، اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو ایسی پڑھتے ہیں کہ جس میں نہ وہ ان کے اندر کوئی لگن ہوتی ہے، نہ شوق ہوتا ہے، نہ وہ بہت خشوع اور خضوع کے ساتھ یعنی عاجزی کے ساتھ اللہ کو محسوس کر کے پڑھتے ہیں، بلکہ زبردستی بس اپنے جو ہے وہ ایکشن نمازوں کے کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ انہوں نے نماز پڑھ لی، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. الذین ہم یراؤن، اور وہ لوگ جو دکھاوا کرتے ہیں، یعنی کہ اول تو نیکی نہیں کرتے، اور اگر کرتے بھی ہیں تو دکھانے کے لیے، لوگوں کو اپنے آپ کی نمود و نمائش کرنے کے لیے لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں کہ ہم کتنے نیک ہیں. ان کا مقصد اللہ کو خوش کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا ہوتا ہے. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور وہ لوگ جو کسی سے اگر کوئی شخص کوئی ضرورت مند ان سے کوئی چیز مانگتا ہے، استعمال کی چیز، جیسے گھروں میں استعمال کی کئی چیزیں ہوتی ہیں، اور اگر کسی شخص کو اس کی ضرورت ہو تو وہ اس کی صرف ضرورت کے لیے بھی، یعنی جیسے وقتی طور پہ کوئی ہم سے مانگ لیتا ہے چیز، کوئی برتن یا کوئی کپڑا یا کوئی اور چیز استعمال کے لیے، تو ایسے لوگ بھی ہیں جو وہ استعمال کرنے کے لیے بھی معمولی چیزیں بھی جو ہیں وہ لوگوں کو نہیں دیتے اور ان چیزوں کو دینے سے انکار کر دیتے ہیں. تو بیسیکلی یہ ایک کچھ لوگوں کا کردار ہوتا ہے جو نہ خود کوئی اچھا کام یا نیک کام کرتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی کرنے نہیں دیتے، جو یتیم کو دھکے دیتے ہیں، جو محتاجوں کو کھانا نہیں کھلاتے، اور جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، یعنی کہ یا تو بالکل ہی نہیں پڑھتے، اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو بس دکھاوا کرنے کے لیے، اور اگر نیکیاں کرتے بھی ہیں تو ان کا مقصد صرف دنیا کو دکھانا ہوتا ہے. اور اسی طرح سے ان کے اندر ایک یہ بھی خرابی ہوتی ہے کہ اگر ان سے کوئی استعمال کرنے کے لیے کوئی برتن، کوئی چیز، کوئی کپڑا، جو عام سی چیزیں ہوتی ہیں جن کی کوئی اتنی ویلیو نہیں ہوتی، تو اگر ان سے وہ چیز مانگی جائے تو وہ اس چیز کو بھی نہیں دیتے، ان عام چیزوں کو بھی دوسروں کو استعمال کے لیے نہیں دیتے، ضرورت مندوں کو نہیں دیتے. تو یہ سورت تھی سورت الماعون، اور یہ اس کا ترجمہ میں نے آپ کو کروا دیا ہے. اس ترجمے کی پکچر میں آپ کو لیسن کے ساتھ سینڈ کر دوں گی، جو آپ نے کاپی میں لکھنی ہے اور یاد کرنی ہے. یہ سورت الماعون کا ترجمہ ہے جو میں نے ابھی آپ کو کروایا ہے. آپ کو میں اس کی پکچر لنک کے ساتھ ہی سینڈ کروں گی. آپ نے اسی طرح سے نیٹ اینڈ کلین آج کی ڈیٹ کے ساتھ جو ہے وہ لکھنی ہے اور یاد کرنی ہے، اور سورہ آپ حفظ کریں گے جیسے کہ آپ کو لیسن کے شروع میں نے آپ بتایا تھا، اسی طریقے سے آپ اس سورہ کو یاد کریں گے. انشاءاللہ اگلا جو باب دوم ہے وہ ہم اگلے لیسن میں سٹارٹ کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.